الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں میں سے ہم جو نام پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے الاول الآخر۔ الاول الآخر سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہی اول ہے اور وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں بھی اس نام کا ذکر فرمایا اور اس کی کچھ وضاحت بھی اس کے اندر بیان فرمائی، ان کے معنی کو بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ہمیں نصیحت کرتے کہ جب تم بستر پر لیٹو تو یہ دعا پڑھو۔ اس کو یاد مجھے بھی کرنا چاہیے، آپ کو بھی، بڑی پیاری دعا ہے۔ اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم۔ اے اللہ، اے آسمانوں کے رب، اے زمینوں کے رب، اے عرش عظیم کے رب، ربنا ورب کل شیء، ہمارے رب اور ہر چیز کے رب، فالق الحب والنوى، گٹھلی اور دانے کو پھاڑنے والے، ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان، تورات، انجیل اور قرآن کریم کو نازل کرنے والے، اعوذ بک من شر کل شیء، میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر چیز کے شر سے، انت آخذ بناصیتی، تیرے قبضہ قدرت میں ہے، یعنی ہر ساری مخلوق کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر فرمایا اللہم انت الاول، اے اللہ بے شک تو ہی اول ہے، فلیس قبلک شیء، تجھ سے پہلے کچھ نہیں، وانت الآخر، اور تو ہی آخر ہے، فلیس بعدک شیء، تیرے بعد کچھ نہیں، وانت الظاہر، تو ہی ظاہر ہے، فلیس فوقک شیء، تیرے سے زیادہ غالب کوئی چیز نہیں، تیرے سے بلند کوئی چیز نہیں، وانت الباطن، اور تو ہی باطن ہے، فلیس دونک شیء، تیرے سے چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں، اقضی عنا الدین، ہمارا قرض اتار دے، واغننا من الفقر، اور ہمیں فقر سے جو ہے غنی کر دے، بے پرواہ کر دے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق دے ہم اس کو پڑھیں۔ تو یہ اللہ کے بڑے عظیم نام ہیں الاول، اور الاول کی جو معنی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اول وہ ہے کہ جس سے پہلے کچھ نہیں۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ قبل کل شیء بغیر حد، بغیر کسی حد کے وہ ہر چیز سے پہلے ہے، اول کا یہ معنی ہے۔ امام خطابی فرماتے ہیں هو السابق للاشیاء کلھا، وہ تمام چیزوں سے پہلے جو رب ہے اس کو اول کہا جاتا ہے۔ الکائن الذی لم یزل قبل وجود الخلق، وہ ذات ہے جو مخلوق کے وجود سے پہلے بھی جو ہے موجود تھی اور ہمیشہ سے ہے۔ اور امام بہقی اس کی ایک خوبصورت تعریف یہ کرتے ہیں، هو الذی لا ابتداء لوجودہ، وہ ذات ہے جس کے وجود کی کوئی ابتدا نہیں، ابتدا نہیں، ہمیشہ سے ہے، اس کو کہتے ہیں اول۔ اللہ کے بارے میں ایک نام بولا جاتا ہے کتابوں میں قدیم، قدیم، تو یہ نام جو ہے یہ ثابت نہیں ہے اللہ کے بارے میں۔ قدیم سے کا ذکر قرآن اور حدیث میں صرف یعنی ایک اللہ کے لیے صرف ایک نام کے طور پر نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ آیا ہے وَبِسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بادشاہت جو قدیم ہے، لیکن صرف القدیم اللہ کے لیے نہیں آیا، جبکہ الاول اللہ کے لیے آیا، تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کو اللہ کے لیے بولا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا جو نام ہے الآخر،
الآخر کا معنی امام خطابی یہ کرتے ہیں، ویسے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا خوبصورت اور جامع معنی بیان کر دیا کہ فلیس بعدک شیء، جس کے بعد کچھ نہیں، وہ سب سے آخر وہی اللہ ہی ہے۔ امام خطابی کہتے ہیں هو الباقی بعد فناء الخلق، وہ آخر ہے کہ جو مخلوق کے فنا ہو جانے کے بعد باقی رہ جانے والا ہے۔ اور آخر کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ آخری ذات ہے جو پھر ختم ہو جائے گی، یہ معنی نہیں ہے۔ آخر کا مطلب ہے کہ پیچھے رہ جانے والا، باقی رہ جانے والا۔ امام بہقی کہتے ہیں هو الذی لا انتہاء لوجودہ، وہ ذات ہے جس کے وجود کی کوئی انتہا نہیں۔ امام طبری کہتے ہیں الآخر بعد کل شیء بغیر نہایہ، بغیر اختتام کے جو ہر چیز کا وارث ہے، ہر چیز کے بعد آنے والا ہے۔ امام ابن قیم نے بڑا خوبصورت لفظ کہے سبق کل شیء باولیتہ، وہ رب ہر چیز سے سبقت لے گیا اپنے اول ہونے کے اعتبار سے، کہ ساری مخلوقات سے وہ پہلے ہے۔ وبقی بعد کل شیء بآخریتہ، اور وہ ہر چیز کے بعد وہ باقی رہا اپنے اس پیارے نام آخر کے کو بیان کرتے ہوئے، اس ہر چیز کے بعد وہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ جو دو نام ہیں یہ انسان کی زندگی میں کتنا اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس طرح سے ایمان کو بڑھاتے ہیں۔ اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ رب کہ جو سب سے پہلے تھا اور اس نے اس کائنات کو عدم سے وجود دیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کو جتنا آپ سوچیں گے نا، آپ کا جو ایمان ہے وہ بڑھے گا اور آپ حیرت میں ڈوبیں گے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر چیز سے پہلے تھا، اور اس نے اس آسمان اور زمین کو کسی میٹیریل سے نہیں بنایا، ایسا میٹیریل کہ جو پہلے تھا کہ گیس کی شکل میں، پانی کی شکل میں، اللہ نے اس کو چینج کر کے جو ہے وہ آسمان اور زمین بنا دیے، پہاڑ بنا دیے، نہیں، اس نے تخلیق کی، اس نے تخلیق کی۔ اور تخلیق کا مطلب کیا ہے کہ اس نے عدم سے وجود دیا، عدم سے وجود دیا، کلمہ کن کہا، اور اس کے بعد یہ کائنات اور یہ مخلوقات وجود میں آئیں۔ حدیث میں آتا ہے اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا۔ تو اس قلم کو حکم دیا کہ انسانوں کی تقدیر کو لکھ دو، اور جو کچھ ہونے والا ہے اللہ نے اپنے علم کو اس قلم کے ذریعے لوح محفوظ کے اندر جو ہے وہ تحریر کر کے اس کو محفوظ کر دیا۔ تو اللہ نے اس کائنات کو عدم سے وجود دیا ہے، کچھ نہیں تھا۔ آپ ذرا غور کریں، کچھ نہیں تھا اور یکا یک ہو گیا۔ سبحان اللہ، کچھ نہیں تھا، اس نے کن کہا، اس نے وجود پا لیا۔ یہ ایسا مقام ہے، اس پہ انسان جتنا غور کرتا ہے نا وہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے اور خدا کی عظمت کے سامنے گر جاتا ہے۔ اور اس مقام پہ بڑے لوگ گمراہ بھی ہوئے۔ ایک طبقہ وہ جس نے کہا کہ خدا نے یہ جو کچھ پیدا کیا اس نے اپنی ذات سے نکالا، نعوذ باللہ من ذالک، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری کائنات ہی خدا کا ہی حصہ ہے۔ بڑے مشہور صوفی گزرے ابن عربی، اور اس کے پیروکار، بڑی لمبی چوڑی لائن ہے جو ہمارے زمانے تک میں بھی پائے گئے۔ تو وہ اصل میں اللہ کی اس عظمت کو نہیں مان سکے۔ کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ایسا دنیا میں تو تصور کرنا ممکن ہی نہیں ہے نا، ایک چیز جو ہے نہیں وہ وجود میں آ جائے۔ اچھا، اور کہاں سے وجود میں آ رہی ہے؟ وہ اس کے کلمہ کن کہنے سے وجود میں اس نے پا لیا، اس نے پیدا کر دی وہ چیز۔ مخلوق کے لیے اس کا تصور بڑا مشکل ہے،
جب تک اللہ پہ پکا یقین ایمان نہ ہو نا، انسان اس تصور کو، اس پہ ایمان نہیں آتا انسان کا۔ انسان کبھی کوشش کرے گا، کوئی کہے گا جی اللہ نے اپنے وجود سے نکال دیا۔ جو دہریے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ایٹم نہ پیدا ہو سکتا ہے نہ فنا ہو سکتا ہے، ہماری سائنسی کتابوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے، حالانکہ پڑھانا یہ چاہیے اللہ کے سوا ایٹم کو کوئی نہ پیدا کر سکتا ہے نہ فنا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے تو اس ایٹم کو، اس انسان کو، ان مالیکیولز کو، لاکھوں کروڑوں ان گنت ایٹمز کے اس مرکب، اس جسم کو، مخلوق کو جو پیدا کیا ہے وہ عدم سے وجود دیا ہے۔ تو اللہ نے اس عدم سے جو وجود کیا، جو پیدا کیا، وہ اللہ کی عظمت، اللہ کی تخلیق، اللہ کی بڑائی اور کبریائی پر دلالت کرتا ہے، بتاتا ہے ہمیں ہمارا رب کیسا ہے، اور ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ انسان زندگی میں کیسی ہی پریشانیوں میں پھنسا ہو، اسے لگتا ہو کہ تو پریشانی کبھی ختم نہیں ہوگی، تو بیماری کبھی ختم نہیں ہوگی، اس بیماری کا تو کوئی علاج نہیں، اس میرے غم کا تو کوئی حل نہیں، اس مشکل سے تو نکلنے کی کوئی راہ نہیں، میں تو پھنس گیا، میں تو پھنس گئی، اب ساری زندگی سسکنا ہوگا، ساری زندگی رونا ہوگا، ساری زندگی اس تکلیف کو جھیلنا ہوگا۔ تو انسان کو یہ اللہ کا نام جو ہے نا، وہ اللہ پہ اچھا گمان اور اللہ پہ یقین قائم کرتا ہے کہ نہیں، میرا رب تو وہ ہے جس نے ایک چھوٹی سی چیز کو نہیں، جس نے اس کائنات کو، یہ آپ اندازہ لگائیں، کہتے ہیں مارس کے بارے میں، یا یہ جو ہے مریخ، مریخ کا غالباً نام ہے مارس، عربی میں شاید کہتے ہیں اس کو، تو کہتے ہیں اس میں پتہ نہیں کتنی زمینیں ہماری جو ہے نا، اس کا حجم ہماری پتہ نہیں کتنی زمینیں مل جائیں تو تب جا کے وہ ایک سیارہ بنتا ہے، اور سورج وہ پتہ نہیں اس سے کتنا بڑا ہے، اور کہکشائیں، اور ان کہکشاؤں میں نہ جانے ان گنت نظام شمسی ہیں۔ یہ تو نظام شمسی ایک ہمارے سیارے کا ہے نا، ایسے پتہ نہیں کتنے گولے ہیں جو زمین میں کائنات میں گھوم رہے ہیں، چھوٹا سا ایک گولا، اور اس میں کتنی، اور اس کے اندر آپ دیکھیں کبھی پہاڑوں میں آسمانوں سے باتیں کرتے پہاڑ، کراچی کے سمندر پہ جائیں انسان دنگ رہ جاتا ہے، کیسے سمندر، زمین پہ اگی ہوئی فصلیں، برستی ہوئی بارشیں، جانور، اونٹ، گائے، بکریاں، چرند پرند، شیر، خدا نے اس ساری کائنات کو بشمول سورج، چاند، ستارے، سیارے، نظام شمسی اور گلیکسیز، اور ایک نہیں ان گنت کائنات کے اندر پھیلی ہوئی خدا کی عظیم مخلوقات، جبریل امین، فرشتے، پھر یہ تو زمین ہے نا، پھر آسمان، پتہ نہیں کیا کچھ ہے وہاں، جنت، جہنم، جنات، خدا نے یہ سارا کچھ بغیر کسی مٹیریل کے، بغیر کسی چیز کو دوسری شکل میں تبدیل کیے، اس ساری کائنات کو عدم سے وجود دیا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ رب میرے قرضے نہیں اتار سکتا، وہ رب میرے غم دور نہیں کر سکتا، وہ میری جھولی کو اولاد کی نعمت سے بھر نہیں سکتا، وہ مجھے میرے بیڑے پار لگا نہیں سکتا، وہ میری اصلاح نہیں کر سکتا، میرے خامن کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ کیا ایسی چیز ہے جس کے بارے میں انسان پریشان ہوتا ہے، اور وہ اس نام پہ غور کرے اور وہ خدا سے یقین نہ اس کا مضبوط ہو جائے، اللہ میرا سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے۔ ایک چیز کو انسان سوچ لینا تو وہ ایک اللہ کے نام پہ آپ سوچیں گے نا، آپ اس سمندر ہے، سمندر ہے، اس سمندر میں آپ اترتے جائیں اترتے جائیں، آپ کہیں گے کیا سبحان اللہ،
کیا یہ سمندر ہے اللہ کی عظمتوں کا، اللہ کی مقام اور مرتبے کا، اللہ کی محبتوں کا، احسانات کا، بلندی کا، کبریائی کا، پاکیزگی کا، حمد و ثنا کا کیا سمندر ہے۔ تو وہ رب میرے اور آپ کے سارے غم دور کر سکتا ہے، میری اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کے غم، دونوں کی تکلیفیں دور کر سکتا ہے، اور دونوں کی بھلائیاں عطا کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو ہمیں فرمایا گیا ہے، خاص کر کے رمضان المبارک میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دیجئے کہ میں تو بڑا قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، انہیں چاہیے کہ مجھے پکارے، مجھ سے دعا کرے تاکہ یہ ہدایت یافتہ ہو جائے، ہدایت پا جائے۔ تو یہ ہے ہمارا رب جو عظمتوں اور بلندیوں والا ہے، مقام اور مرتبے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے اور ہم پر بے حد مہربان ہے۔ اس خدا کو چھوڑ کر اب کوئی کسی اور کو پکارتا ہے، اس خدا کو چھوڑ کر جو کسی اور کو پکارتا ہے، آپ ذرا سوچیں کس قدر وہ اس کی عقل اور مت ماری گئی ہے، کس قدر ظلم کا شکار ہے۔ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا ولی ہو، نیک ہو، نبی ہو، کیا پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہی پوچھا ہے نا، ارونی ماذا خلقوا من الارض، زمین میں ان لوگوں نے کیا پیدا کیا ہے، ان ہستیوں نے، ان بزرگوں نے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں میں ان کی کوئی شراکت ہے، آسمانوں میں کوئی انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے۔ اتنے کمزور ہیں کہ اگر مکھی، اللہ نے مثال دی، مکھی کوئی کھانا لے اڑے تو اس کو نہیں واپس لوٹا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جو مانگ رہا ہے وہ بڑا کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ تو یہ خدا ہی ہے جس سے امیدیں لگائی جائیں، اور انبیاء نے، اولیاء نے، صوفیاء نے، نیک لوگوں نے ہمیشہ یہی تعلیم دی، اللہ کو پکارو، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ کے قرب کو محسوس کرو، اللہ کی محبت میں ڈوب جاؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین، دل کے اندر اس کو بٹھا لو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو یہ اللہ کا نام ہمیں ہمارے دل کو توکل سے بھر دیتا ہے کہ ہمارا رب وہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے، اور ہر چیز کا مالک ہے، اور ہر چیز کو وہ اپنے کلمہ کن کہنے سے وہ بدل دینے پر قادر ہے، بیماری کو شفا میں بدل دینے پر قادر ہے، فقیری کو غنا میں بدل دینے پر قادر ہے، اور ذلت کو عزت سے بدل دینے پر قادر ہے، کفر اور فسق کو ایمان کے نور سے بدل دینے پر قادر ہے۔ بس اسی اللہ کو پکارو، اسی اللہ رب العزت پہ اپنی نگاہوں کو، اسی اللہ کی ذات پہ سے لگائے رکھو کہ وہیں سے ہی ساری کی ساری امیدیں اور ساری کی ساری جو ہے رحمتیں ملنی ہیں، بخششیں ملنی ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں یہ جو هو الآخر نام ہے، یہ بھی انسان کو اس دنیا کی حقیقت اور دنیا میں انسان کے مقصد کو بیان کرتا ہے۔ الآخر، جب سب ختم ہو جائے گا تو وہی باقی رہے گا، تو جو باقی رہنے والا ہے اسی کو انسان پکارے، جو باقی رہنے والا ہے اسی سے انسان امیدیں لگائے، اسی پہ توکل کرے، اسی سے محبت کرے، اسی کی خشیت میں اپنی زندگی کو گزارے، اسی تنہا رب کو پکارے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، کیونکہ ہر ایک کو فنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، بقا جو ہے، آخریت جو ہے، وہ ہمارے صرف رب تعالیٰ کے لیے ہے،
اس کے علاوہ ہر ایک کو فنا ہے، ہر ایک کو مٹ جانا ہے، ہر ایک کو زوال ہے، ہر ایک کو موت ہے، اور باقی وہی رہے گا جس کو خدا باقی رکھے، اور تب تک رہے گا جب تک خدا رکھے۔ تو پھر انسان کیوں دنیا کی مخلوقات سے، اسباب سے اپنے دل کو لگائے، اسباب کو اختیار کرے، مگر اس کا دل اس ذات پر ہو جو آخر ہے۔ یہاں سے یہ بھی نکلتا ہے تو وہی آخری سہارا ہے۔ دیکھ لیں دنیا کے اندر ملحد بڑا بد نصیب ہوتا ہے، اللہ کا انکار کرنے والا بڑا بد نصیب ہوتا ہے، اس لیے وہ خودکشیاں کرتا ہے کہ وہ اپنا آخری سہارا بھی جو ہے توڑ دیتا ہے۔ مشرک اس سے بہتر ہوتا ہے، مشرک اس سے بہتر ہوتا ہے کہ مشرک جب پھنستا ہے نا بھنور میں، کشتی میں، قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے نا تو پھر وہ سارے اپنے جتنے بنائے ہوئے سہارے ہیں نا ساروں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو پکارتا ہے، ایک اللہ کو پکارتا ہے، اور اللہ اس کو نجات دے دیتا ہے۔ مدد تو اللہ ملحد کی بھی کرتا ہے، خوشیاں تو ملحد کو بھی خدا کے حکم سے ہی ملتی ہیں، اس کا دل بھی خدا کے حکم سے دھڑکتا ہے، مگر بڑا ہی بد نصیب ہے کہ اپنا آخری سہارا بھی توڑ دیتا ہے۔ اور مومن کا تو سہارا ہی خدا ہوتا ہے، مومن کا تو دل ہی اللہ سے لگا ہوتا ہے، اسباب میں لگ بھی جائے تو بھی وہ واپس اللہ کی طرف لوٹاتا ہے کہ اللہ ہی اسباب کا خالق ہے، اللہ ہی اسباب کا مالک ہے، اللہ کی طرف لوٹاتا ہے ہر بات کو۔ تو وہ آخری امید ہے، اس کو میں یوں لفظ کہتا ہوں، الآخر کا ایک ترجمہ میں یوں کرتا ہوں کہ وہ آخری امید ہے، وہ آخری امید ہے۔ کسی مریض کو پتہ لگ جائے نا کہ میں کچھ دنوں میں مرنے والا ہوں، اگر اس کے پاس ایمان ہے نا، میں جب خود تصور کرتا ہوں میں تو کانپ اٹھتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مہلک بیماریوں سے بچائے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے لے کر کے جائے۔ میرا تو اپنا ایمان بڑا کمزور ہے، بالکل اسی طرح جیسے وہ کہتے ہیں نا، کوئی پیر صاحب تھے تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو کہا اللہ کا نام لے کے سمندر پار کر جاؤ تو پار ہو جائے گا، تو وہ مرید ایک پار ہو گیا، تو اس نے کہا وہ پیر صاحب آؤ آپ بھی آؤ، تو وہ جب تھوڑا سا آگے گیا تو ڈوبنے لگا۔ تو یہ کیا؟ نے کہا تیرا یقین اور ایمان مضبوط ہے۔ تو اللہ کرے کہ بیان کرنے والے کا بھی ایمان اسی طرح سے مضبوط ہو جائے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا یہ نام آخر، یہ انسان کے دل کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ تو اس کی شریعت بھی ہمارے لیے رحمت ہے، کہ وہی ہماری امید ہے، اس کے احکام، وہ خلا کی عورت کو اجازت دیتا ہے، یقین مانے رحمت ہی رحمت ہے، مرد کو طلاق کی اجازت دیتا ہے، رحمت کی رحمت ہے، دوسری شادیوں کی اجازت دیتا ہے، مرد کر سکتا ہے ایک سے زائد، رحمت، عورت خلا لے کے کر سکتی ہے، رحمت ہے۔ اللہ نے کیا ذکر فرمایا؟ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ کسی کاروبار میں نقصان ہو گیا تو دوبارہ پھر اللہ سے امید ہے کہ غنا ملے گا، پھر اللہ سے یقین ہے۔ بیماری میں پھنسا ہے، علاج کرا رہا ہے، اللہ سے امید ہے، وہی آخری امید ہے۔ تو ساری کی ساری شریعت، اللہ کے سارے احکامات اور ایمانیات اور اللہ پہ یقین، جنت جہنم، سارا کا سارا وہ انسان کے لیے ایسی عجیب امید ہے، ایسی عجیب راحت ہے کہ انسان پرسکون ہو جاتا ہے۔ میرا اللہ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ مجھے چھوڑنے والا نہیں ہے، میرا اللہ میرا ساتھی ہے، میرے دکھوں کا، میری خوشیوں کا، میرے جوانی کا، میرے بڑھاپے کا، میری اس زندگی کا، میری موت، حیات بعد از ممات، موت کے بعد کی زندگی کا، میری قبر کی زندگی کا، میری حشر کی زندگی کا، تو میرا اللہ میرا ساتھی ہے، وہ میرا سہارا ہے، وہ میری امید ہے۔
میں اسی کی عبادت کرتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی سے امید باندھتا ہوں۔ میں گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، خطا کار ہوں، پر ہوں اسی کا، توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، امید لگاتا ہوں بخششوں کی، رحمتوں کی، عطا کی، مغفرت کی، شفا کی، نصرت کی، اعانت کی، آزادی کی، نجات کی۔ اسی اللہ سے امید لگاتا ہوں، اسی اللہ پہ یقین رکھتا ہوں، وہ میرا سہارا ہے، اور وہ آخر ہے جس کی طرف ہر ایک کو لوٹنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ چیز انسانوں کو کھڑا کر دیتی ہے۔ یعنی آپ کسی بھی پہلو سے لے لیں، ایمانی ایمانیات کے پہلو میں لے لیں، سماجیات، ویسے تو ایمانیات ہر ہمارے پہلو سے جڑی ہوئی ہے، کہ وہ صاحب یاسین جس کو قوم کہہ رہی ہے اور کی عبادت کرنے کا، وہ کیا کہتا ہے؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، میں اس کی بندگی کیوں نہ کروں جس نے پیدا کیا اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہ لوٹ کے جانا کیا ہے؟ وہ آخر ہے، وہیں تو جانا ہے۔ ایک عورت جو کھلا لیتی ہے، وہ اگر یقین مانے، اگر ہماری سوسائٹی اللہ سے جڑ جائے، یقین مانے امن اور سکون کا گہوارہ بن جائے، پورا جو ہے جو سوچ ہے وہ بدل جائے، وہ اللہ سے ڈر کر لے گی، اللہ سے ڈر کر لے گی، اپنے اس وقت ہی لے گی جب اس کو جائز ضرورت اس کو سمجھ میں آئے، کیونکہ اللہ سے ڈرنے والی ہے۔ اور جب وہ لے گی تو وہ اور پورا خاندان اور معاشرہ، وہ یہ نہیں سمجھے گا تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، بس اب تو زندگی ختم ہو گئی، خوشیوں کا اختتام ہوا۔ تو یقین ہے میرا رب میرے ساتھ ہے، میرے رب کی شریعت میرے ساتھ ہے۔ پھر دوبارہ سے نکاح کرنا، کتنی صحابیات نے کتنے نکاح کیے، میں حیران ہوتا ہوں۔ آج کی عورت ہو تو وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ سیرت کو پڑھے تو وہ کیا لفظ بولے صحابیات کے بارے میں۔ یقین مانے مجھے رونا آتا ہے، بعض بہنوں کے حالات پتہ چلتے ہیں کہ 50 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں، ممکن ہے کوئی 50 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں کوئی خاتون اظہار کر دینا کہ میں نے نکاح کرنا ہے، تو معاشرہ اس کو گندی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ظالموں، وہ تو نیکی کی بات کر رہی ہے، وہ تو عبادت کی بات کر رہی ہے، وہ تو حلال کی بات کر رہی ہے، اور معاشرہ کتنا گندا اور غلیظ ہے کہ حرام رشتوں کو قبول کرتا ہے، حلال کے اوپر اس کو گھورتا ہے، اس کو بری نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ تو اگر ہم سب کے سب اللہ رب العزت کو اپنا آخر مان لیں، یقین مانیں ہماری سیاست، ہماری عبادت، معیشت، آج معیشت سود پہ کیوں کھڑی ہے؟ کہ اللہ کے آخر ہونے پہ یقین نہیں، کہ وہ آخر ہے۔ ساری کی ساری معیشتیں اسی کی طرف لوٹتی ہیں، اسی کے ہاتھ میں فیصلے ہیں۔ یمحق اللہ الربا، وہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین نافذ ہیں، کیوں؟ شریعت پہ چلو گے تو پتھر کے زمانوں میں دھکیل دیے جاؤ گے، یہ دھمکیاں۔ خدا پہ یقین ہی نہیں، وہ خدا اسی کے تو ہاتھ میں یہ سارے زمانے ہیں، اسی کے تو ہاتھ میں ٹیکنالوجی ہے، اسی کے تو ہاتھ میں ساری بلندیاں اور سارے مقام ہیں۔ تو اسی خدا کے بارے میں اگر کوئی انسان بدگمان ہو جائے، اس کا یقین ختم ہو جائے، کیسا ہی وہ کتنا بد نصیب انسان ہے۔ تو انسان اپنے ہر معاملے میں جادو جنات کی پریشانیوں میں پھنسا ہے، بھاگا پھر رہا ہے، کبھی اس دم کرانے کے پاس، کبھی اس دم کرانے کے۔ بھائی اللہ سے مانگ، اللہ پہ یقین رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیات بتا دی ہیں، جو دعائیں سکھا دی ہیں، بس وہ کافی ہیں، کافی ہیں۔ 3 قل پڑھنا بہت ہے، آیت الکرسی پڑھنا بہت ہے، اور کسی میں ہمت ہو تو سورہ بقرہ پڑھ لے، جتنی پڑھ سکتا ہے پڑھ لے۔ بھاگا نہ پھرے وہاں فلاں پیر فلاں بزرگ، بیماری اگر ساتھ نہیں چھوڑ دی تو صبر کرے، صبر کرے، اللہ کا یہی فیصلہ ہے، جب اس نے لکھا ہے چھوڑ دے گی۔ پریشان حال، کبھی اس کے ہاں کبھی اس کے پاس، اس کو ہاتھ دکھائے گا، اس کو دم کروا رہا ہے،
اس کے پاس بھاگا پھر رہا ہوں، فلاں جگہ یہ ہے، فلاں سلفی صاحب ہیں، فلاں پیر صاحب ہیں، فلاں شاہ جی ہیں. تو یہ ساروں چیزوں سے نکل کے ایک اللہ کی طرف پلٹنا، ہر پریشانی میں آخر اللہ کو مان لے یہ انسان، تو اس کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں. ہدایتیں اسی کے ہاتھ میں، اور رزق اسی کے ہاتھ میں، عزت اسی کے ہاتھ میں، اور وہ عطا کرے تو کوئی چیز ختم ہونے والی نہیں. آپ دیکھیں کہ ہم دنیا میں کوشش کرتے ہیں نا کہ یہ حکمران ابھی آیا ہے، عمران خان کی حکومت آئی ہے، تو یہ 5 سال تو گزرے گا، تو چلیں ان سے تعلق بناتے ہیں. ایسے سیاستدان کو ڈھونڈتے ہیں جو ہر سیاست کے اندر، ہر جگہ پر جس کا کوئی نہ کوئی ٹانکا لگا ہوتا ہے. تو یہ نہیں سوچتے کہ وہ خدا جو سارے بادشاہوں کے سے بڑھ کر بادشاہ ہے، کائنات کا شہنشاہ ہے، تن تنہا بادشاہ ہے، اور جس کی طرف زندگی کا اختتام ہے، جس کے ہاتھ میں زندگی کا اول آخر ہے، زندگی کا ظاہر باطن ہے، اس اللہ رب العزت سے انسان اپنے تعلق کو جوڑے، اس سے دلوں میں امیدوں کے چراغ جلائے، اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے، اپنی جھولی کو اٹھائے، اپنے آنسوؤں کو بہائے، امیدوں کا مرکز اس کو بنائے، بھروسے اور یقین کا مرکز اس خدا کو بنائے، اسی کی عبادت کرے، اسی سے مانگے، اسی پہ یقین رکھے، اس کے دیے ہوئے اسباب کو ضرور اختیار کرے کہ یہ سنت ہے. اگر دل اس کے یقین سے بھرا ہوا ہو اور اسباب کے اوپر اختیار کرتے ہوئے بھی یہ یقین ہو کہ اسی نے پیدا کی ہے، اسی نے ان میں تاثیر رکھی ہے، اور وہی ان میں تاثیر ڈالتا ہے، اور وہ تاثیر تبھی کام کرتی ہے جب اس کا حکم اور اذن ہوتا ہے. اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھا اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھا لو یا جو مرضی کر لو، جب تک اس کا حکم نہیں ہوگا شفا نہیں ہوگی. انسان اللہ سے مانگے، یقین مانے اللہ رمضان کی ان راتوں میں ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ اپنے بندے کی توبہ پہ خوش ہوتا ہے، گویا وہ انتظار کر رہا ہے کب یہ توبہ کرے، کب یہ مجھ سے مانگے، کب یہ میرے یقین سے دل کو بھرے، کب یہ میرے یقین سے اپنے آپ کو مضبوط کرے، میں اسے معاف کر دوں، میں اسے عطا کر دوں، میں اس کے دل کو غنی کر دوں، میں اس کے قرضوں کو اتار دوں، میں اس کی پریشانیوں کو دور کر دوں، میں اس کو اولاد کی نعمتوں سے نواز دوں، میں اس کو مال و دولت سے، فقر سے نجات دے دوں، میں اس کی بخشش کر دوں، اس کے گناہوں کو معاف، اس کی قبر کو ٹھنڈا کر دوں، قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دوں، جہنم سے نجات دے دوں. وہ رب یہ انتظار کر رہا ہے، صرف ہماری طرف سے آنسو بہانے کی دیر ہے، مانگنے کی دیر ہے، اس پہ یقین کرنے کی دیر ہے کہ وہ اول ہے. وہ اول ہے، ہر رشتے سے پہلے وہ، ہر تعلق سے پہلے وہ، ہر امید سے بڑی پہلی امید اس کی، ہر محبت سے پہلے حق اس کا، خشیت میں، خوف میں، محبت میں، دل کے تنہا خانوں میں وہی ہے جو اول ہے، جو پہلا ہے، سبحان اللہ. اور وہی ہے جو آخر ہے. سب رشتے چھوڑ دیں گے وہ بچے گا، سب رشتے دفنا دیں گے وہ ساتھ ہوگا، سب رشتے بھول جائیں گے وہ یاد رکھے گا، سب بے وفائی کر سکتے ہیں وہ وفا کرے گا، سب اپنے کسی مقصد اور غرض کے لیے جڑے ہوئے ہیں، وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے، ہمارے ہی بھلے کے لیے وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارا خیر خواہ ہے. وہ ہمیں نہیں دیکھتا کالا ہے یا گورا ہے، وہ نہیں دیکھتا چھوٹا قد ہے یا بڑا قد ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ رنگت کیسی ہے، نئے نقش کیسے ہیں.
قوم کیسی ہے، نسل کیسی ہے، وہ نہیں دیکھتا۔ وہ نہیں دیکھتا امریکہ کی رہنے والی ہے یا پاکستان کی رہنے والی ہے، اسلام آباد کی رہنے والی ہے یا کسی دیہات کی رہنے والی ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کون ہے، وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے محبت کرنے والی ہے تو شہزادی ہے، تو عزت و تکریم کے اس مقام پر ہے کہ کعبے کا بھی وہ مقام نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس کو ساری دنیا نے ستایا ہو، جس کو ساری دنیا نے تحقیر کی ہو، تذلیل کی ہو، جس کو کم تری کا احساس دلایا ہو، جس کو احساس کمتری میں مبتلا کیا ہو، جس کے چہرے پہ باتیں بنائی گئی ہوں، جس کی رنگت پہ باتیں بنائی گئی ہوں، جس کی شادی نہ ہونے پہ تانے دیے گئے ہوں، جس کو اس کے ماں باپ کی باتیں یاد دلا کے شرم دلائی گئی ہو، آر دلائی گئی ہو، جو معاشرے سے غموں کے سوا جس نے کچھ نہ پایا ہو، جو ریجیکٹڈ ہو دنیا کی نگاہ میں، جسے ٹھوکریں پڑی ہوں، جسے گالیاں سننے کو ملی ہوں، جس کے دل پہ تانے اور تشنیع کے نشتر چلے ہوں، وہ بھی خدا کی پیاری ہے، وہ بھی خدا کا پیارا ہے۔ اگر وہ خدا پہ ایمان لے آئے اور خدا کے سامنے جھک جائے اور خدا سے مانگ لے، خدا کو مانگ لے، اللہ اکبر، خدا سے خدا کو مانگ لے، اے اللہ ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے تیری معیت کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے تیری نصرت کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے تیری پناہ کا سوال کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، اپنی محبت کی چادر میں ہمیں چھپا لے، بے بسوں کو، ستائے ہوئوں کو، دکھوں میں تکلیفوں کے مارے ہوئوں کو، غموں میں ڈوبے گھروں کو، پریشانیوں میں ڈوبے دلوں کو، دنیا کی باتوں سے تنگ اور غم زدہ ان نگاہوں کو، روتے ہوئے ان انسانوں کو ہاتھ اٹھا کے اے خدا ہم تجھ سے مانگتے ہیں، تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، ہمیں اپنی عافیت میں لے لے، ہمیں اپنی محبت میں لے لے، ہمیں اپنی عزت سے عزتیں عطا فرما، ہمیں اپنی عزتوں سے ہمیں عزت کا احساس دلا، ہماری احساس کمتری کو ختم کر دے، ہمیں شہزادہ ہونے اور شہزادی ہونے کا یقین دلا دے، ہمیں یقین دلا دے کہ ہم تیرے کعبے سے زیادہ تیرے ہاں محبوب ہیں، ہمیں ہمارا وہ مقام، جو مقام تو نے ہمیں عطا کیا اے خدا، اس مقام کا احساس ان دلوں میں جگا دے، ایسا جگہ پھر دنیا کی باتیں، پھر دنیا کے تانے، پھر دنیا کی سے دیکھتی نگاہیں یا آگ برساتی شعلے برساتی نگاہیں، محبت کرتی زبانیں یا تیر برساتی زبانیں، پھر ہمیں ہماری نگاہوں میں نہ گرا پائیں۔ ایسی تیری محبت ملے، تیری تکریم کا وہ احساس ملے، تو پھر کسی سے عزت اور تکریم لینے کی حاجت ہی محسوس نہ ہو۔ تیرے وہ اولیاء ہمیں ملے جو ہمارے غموں کو ہیل کر دیں، وہ دوست ملے تو تیرے ماننے والے، تیرے سامنے جھکنے والے، وہ لوگ ملے جو ہمارے کسی عیب کو نہ بیان کریں، ہمارے کسی عیب کو کھول کے نہ دیکھیں، نہ دکھائیں، بس ہمیں اپنی عزت کا احساس دلائیں، ہم سے تیری خاطر محبت کریں، اور وہ محبت ہمیں کھڑا کر دے۔ تیری محبت، تیرے اولیاء کی محبت، تیرے سچے پیروکاروں کی محبت، وہ ہمیں کھڑا کر دے، وہ ہمیں کھڑا کر دے، اور ہم ظالم کا ہاتھ روک دیں
کسی پہ کرتا ہے یا ہم پہ کرتا ہے اس کا ہاتھ روک دے، اور ظلم کو کہ کوئی جسٹیفیکیشن نہ ہونے دے۔ یہ سوچ کے جو ہم ظلم سہتے رہے، اے خدا، یہ جو سوچ کے ہم ظلم سہتے رہے، ہمارے رنگ ایسے ہیں، نئے نقش ایسے ہیں، ہم اس گھر کے ہیں، ہم اس خاندان کے ہیں، ہمارے ماں باپ کے ہمیں جو تانے دیے گئے، یا ہمیں کسی بھی قسم کے ہمیں جو تانوں سے ہمیں گلٹ میں ڈالا گیا اور ہم ظلم کو سہتے رہے، اے خدا وہ تیری ناقدری تھی، تیری ناقدری تھی۔ تو نے تو ہمیں عزتیں دی تھی، تو نے تو ہمیں بلندیاں دی تھی، تو نے تو عربی اور عجمی کا، کالے اور گورے کا، خوبصورت اور بدصورت کا، تو نے تو سارے فرق مٹا کے کہا تھا تم سب خوبصورت ہو۔ انسان کو ہم نے بہترین تخلیق میں پیدا کیا، تم سب پیارے ہو، تم سب میرے ہو، اگر میرے سامنے جھک جاؤ۔ تو ہم تو اتنے تیرے پیارے تھے کہ تو ہمیں اپنے عرش پہ اپنی مجلسوں میں ذکر کرتا تھا، اپنے نفس میں ہمیں یاد کرتا تھا، ہماری طرف دوڑ کے آتا تھا، مگر ہم ایسے تجھ سے غافل تھے، ایسے تجھ سے غافل تھے کہ خدا تیری دی ہوئی تکریم کو دیکھ ہی نہ پائے، تیری دی ہوئی حفاظت کو دیکھ ہی نہ پائے، تیری دی ہوئی نصرت کو دیکھ ہی نہ پائے، تیرے دیے ہوئے مقام کو دیکھ ہی نہ پائے۔ ہم اپنی عزتوں کے لیے، اپنی محبتوں کے لیے، اپنے مقام اور مرتبے کے لیے دنیا کو دیکھتے رہے، دنیا کو دیکھتے رہے۔ اے خدا، تو تو اول ہے، تو تو اول ہے۔ جب کوئی رشتہ نہ تھا تو نے مجھے وجود دیا، تو نے مجھے زندگی دی، تو نے ماں باپ دیے، تو نے رشتہ دار دیے۔ اے خدا، تو اول تو ہی ہے۔ تجھے بھلا کے میں نے بڑی ناقدری کی، اور تو ہی آخر ہے۔ یہ سب باتیں بنانے والے، یہ سب باتیں بنانے والے مٹ جائیں گے۔ یہ کسی کے حسن کی تعریف کریں یا کسی کی شکل پہ اعتراض کریں، کسی کے پیسوں کے گن گائیں یا کسی کی فقیری کا مذاق اڑائیں، کسی کی دولت کی وجہ سے اس کے گرد دوستی کے ہاتھ بڑھائیں، یا کسی کے حالات اور کسی کی عیب اور پریشانیوں کو دیکھ کر اس کو رد کر دیں۔ اے خدا، یہ سب مٹ جائیں گے۔ کیا حسین اور کیا بے حسنے، کیا مال والے اور کیا بے مال، کیا خوش اور کیا ناخوش، سب کے سب مٹ جائیں گے۔ اے خدا، تو باقی رہے گا۔ بس تو میرا رہنا، تو ہمارا رہنا، ہمیں معاف کر دینا، ہمیں اپنی رحمت میں لے لینا، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لینا، جہنم کے عذاب سے بچا لینا، جنتوں کا وارث بنا دینا۔ اے خدا، دل کو اس یقین سے بھر دے کہ تو ہمارا اول ہے، تو ہمارا آخر ہے۔ آمین یا رب العالمین۔